الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اصول الدعوہ کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ آج جو باتیں ہم سننے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں دعوتی میدان کے سپاہیوں کے لیے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ شبہات و اخطاء فی الرد علی المخالف۔ دعوت کے میدان میں جو ہمارا مخالف ہوتا ہے، چاہے وہ بدعتی ہو یا دوسرے مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کی جو غلطیاں ہیں، ان کے جو شبہات ہیں، اس کا جواب ہم کیسے دیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آپ جب دعویٰ کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے بدعتی ہوتے ہیں، آپ کے مخالفین ہوتے ہیں جو آپ کے اپوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ آپ سے سوالات کرتے ہیں، ان کے بہت سارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ان کو آپ کیسے جواب دیں۔ اس میں بہت سارے لوگوں کے اعتراضات الگ الگ ہوتے ہیں۔ کچھ اعتراضات کا جواب ہم سنتے ہیں۔ الشبہۃ الاولی یقولون لا يجوز الرد على المخالف من المنتسبین للاسلام فی وقت تسلط الکفار۔ ذرا غور سے سنیں۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ جب ہم کافروں کے پریشر میں ہوں، کافروں کے انڈر ہم ظلم برداشت کر رہے ہوں، تو اپنے مسلمان بھائی کیسے بھی کریں، ان کو کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ صحیح کیا؟ نہیں، آپ اعتراض سمجھے کیا؟ اگر اب ہم یہ ملک میں ہیں، کافروں سے ہم کو خطرہ ہے، تو ایسے حالات میں ہمارے جو مسلمان کا نام، اسلام کے نام لینے والے جو بدعتی ہیں یا اسلام کے نام پر جو شرک کرتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں بولنا۔ کیوں نہیں بولنا؟ ہمارا زیادہ یہ کس سے ہے؟ کافروں سے ہے، جس کے انڈر میں ہم جی رہے ہیں۔ تو ایسے حالات، اب سمجھو سوال اچھی طرح سمجھو۔ لا يجوز الرد على المخالف من المنتسبین للاسلام فی وقت تسلط الکفار۔ کافر ہم پر مسلط ہیں، تو ایسے حالت میں کسی بھی جماعت کے خلاف کیا بھی نہیں بولنا، چاہے وہ جماعت کسی بھی شرک کرنے والی ہو، صوفیت کی ہو یا کوئی بھی ہو، کچھ بھی نہیں بولنا۔ صحیح کیا؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہارون بھائی، آپ سوال سمجھ میں آیا؟ دیکھیے، اچھا ایسے حالات میں کیا کرنا؟ بل الواجب ان نقف مع المخالفین ضد الکفار۔ ہم سب مل کر کیا ہونا، یونٹی کے ساتھ، جیسے لوگ بولتے نہیں یہ حالتہ میں جاؤ کہ ایسے اعتراضاں کریں گے، ایسے تقریریں کریں گے، خالی پیار محبت کی بات کرو۔ خبر کو سجدہ کرے تو بھی تمہیں کیا کرتے رہو؟ پیار محبت کی بات کرتے رہو، کیا بھی نہیں بولنا۔ اچھا، اس کے لیے دلیل کیا لوگ لاتے ہیں؟ کما فعل ابن تیمیہ فی خروجہ مع المخالفین لقتال التتر۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں تاتاری تھے، وہ بہت ساری بدعتیں وہ زمانے میں کرتے تھے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تاتاریوں کے ساتھ مل کر، وہ جو کافر تھے ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے، تو اس کے اعتراض کو سامنے رکھ کر کیا بولتے ہیں؟ کافر جب مسلط ہے تو ایسی صورت میں آپ کسی دوسری جماعت کو کیا بھی نہیں بولنا۔ وہ جماعت کیا بھی کریں دے، صوفیت کریں دے، بدعت کریں دے، کیا بھی کریں دے، تمہیں دوسری جماعتوں کو کیا بھی نہیں بولنا۔ کئی کو کافروں کے انڈر میں ہمیں سب مل کو کافروں کے خلاف متحد ہونا۔ تو اس طرح کا ایک اعتراض ہے، کیا ہے؟ تو صحیح بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بالکل صحیح بات ہے، نہیں ان حالات میں، جیسے آج ہم لوگ ہیں، ان حالات میں کسی کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں بولیں گے، چاہے مشرک ہو، قبر پرست ہو، صوفی ہو۔ کیوں؟ ایک طرف ہمارے اوپر کافر مسلط ہیں،
تو ہمیں سب مل کر کافر کے خلاف ہونا، لیکن ہم آپس میں کیا نہیں ہونا، آپس میں ایک دوسرے کو کیا بھی نہیں بولنا۔ تو اس کے لیے انہوں نے مثال دیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تتاریوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف کھڑے ہوئے۔ تاتاری اس زمانے میں بہت ساری بدعتیں کرتے تھے۔ اچھا، تاتاری منگولیا۔ تو اس کا جواب دے دیا گیا۔ کیسا جواب دیں گے؟ اس سوال کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ تو اگر آپ اسے صحیح مان لیتے ہیں تو آپ کسی کے خلاف کیا بھی تقریر نہیں کرنا، کیا بھی کر لیں دے، قبر کو سجدہ کر لینے دو، کیا بھی شرک کر لینے دو، آپ کچھ بھی نہیں بولنا۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يترك الرد على المخالفین فی وقت تسلط الکفار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو مخالفین تھے ان کا رد کیا جبکہ کافر مسلط تھے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین جو تھے ان کو کیا کیا؟ رد کیا۔ جیسے ابو عاقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ ذات انوات۔ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک درخت ہے، وہ درخت سے لوگ اپنے ویپنس لٹکاتے ہیں، لٹکا تو ویپنس میں پاور آتا، پھر وہ تلوار لوگ کیا کرتے ہیں؟ لڑتے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واسطے بھی ایسا ایک درخت بناؤ نا، ہمیں بھی کیا کریں گے؟ وہاں اپنا ہتھیار لگائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سختی سے منع کیا کہ تم ایسا سوال کر رہے ہو جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا جب انہوں نے بچھڑا معبود بنا لیا تھا، تو کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی ایک خدا بنا دیجیے۔ تو بھلے کافروں سے ہمارا مقابلہ ہو، بھلے کافروں سے ہماری جنگ ہو، ہمارا مقابلہ ہو، لیکن اپنے لوگ اگر غلطی کرتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹوکنا چاہیے۔ اسی طرح اور ایک مثال یہاں پیش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الخویصرہ، یہ خارجی تھا، ذی الخویصرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال بانٹ رہے ہیں، تو یہ خارجی اٹھ کھڑا ہوا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ برابر نہیں بانٹ رہے ہیں۔ کیا بولا؟ تمہیں بانٹتے نا، برابر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کی نسل سے خوارج نکلیں گے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کی نسل سے خوارج نکلیں گے، وہ لوگ تمہاری عبادتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے۔ یمرقون من الاسلام کما یمرق الرمیۃ من السہم، وہ اسلام سے ویسے نکل جائیں گے جیسے ترکش سے تیر نکلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا اچھا کوئی بات نہیں، تمہیں بولے نا کیا بھی نہیں، میں ایسا نہیں۔ بھلے ہم کافروں کے خلاف ہمارے حالات ہیں، لیکن اپنے اگر غلطی کرتے ہیں تو فوراً اسے کیا کرنا چاہیے؟ ٹوکنا چاہیے۔ نہیں ہمارے لوگ سب ہمیں کیا بھی کرتے رہو، پرواہ نہیں، تمہیں کچھ بھی کرو چلتا، ایسا سب نہیں ہوتا۔ دیکھو دوسری چیز اچھا نوٹ کرو، یہ لوگ جو بولتے ہیں جب ہمارے مقابل میں کافر ہوں تو ہم جتنے بھی ہیں سب ایک ہو جانا چاہیے، بھلے مشرک ہوں، صوفی ہوں، موحد ہوں، سب ایک ہو کر کام کرنا چاہیے۔ تو اپنوں سے کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بحث و مباحثہ، جدال وہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ لکھتے ہیں تسلط الکفار لم یتوقف قط، جہاں تک کافروں کے تسلط کا معاملہ ہے یہ کبھی سٹاپ نہیں ہوتا، یہ چلتے رہتا۔ اگر ہم اسے صحیح مان لیں کہ کافروں کے تسلط اور غلبے کے وقت بدعتی کو کیا بھی نہیں بولنا، صوفی کو کیا بھی نہیں بولنا، تو قیامت تک کیا بھی نہیں بولنا، قیامت تک یہ ہوتے رہے گا۔ کافروں کا تسلط غلبہ جگہ جگہ کیا ہوتا رہے گا۔ تسلط الکفار لم يتوقف قط ولن يتوقف ابدا، فلازم قولهم ان الرد على المخالف يترك الى قیام الساعة، قیامت تک ہمیں کیا بھی بولنے ہوں گے،
کون کیا کر لیا تو بھی اچھا کرتا ہوا تو کلمہ پڑھتا نہیں بس اتنا بس ایسا آج بولنے کو زندگی گزار لی۔ اچھا نمبر 3 وقوع المخالفہ والسکوت عنها هو بذاته سبب لتسلط الكفار كما في قصة احد۔ دیکھیے اگر لوگ غلطی کرتے ہیں، غلطی پر آپ خاموش ہو جائیں تو یہ غیروں کے تسلط کا سبب بن جائے گا، جیسے غزوہ احد میں ہوا۔ غزوہ احد میں کچھ لوگ اپنا جو پوسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا اس کو چھوڑا، کچھ لوگوں نے منع کیا، کچھ لوگوں نے خاموش رہ گئے، دشمن ادھر ہی سے آیا۔ اگر ہم لوگ جہاں تک غیروں کا ہے تسلط ہو تو ہوتا رہے گا، لیکن اپنے لوگ اگر غلطی کرتے ہیں تو ان کو انتباہ دینا، ان کو روکنا ہمارے اوپر کیا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا جہاں تک ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات انہوں نے مثال دی، کہتے ہیں ان ابن تیمیہ اعتزل قتال التتار لما رأى ظہور الشرک فی المقاتلین۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تاتاریوں کے ساتھ مل کر جنگ کرتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں تو ان سے الگ ہو گئے۔ کیسے؟ قال رحمہ اللہ حتی ان العدو الخارج عن شریعت الاسلام لما قدم دمشق، جب دشمن دمشقس میں داخل ہوا، خرجوا یستغیثون بالموتى، یہ لوگ دشمن سے لڑنے کے بجائے خبراں کی طرف چلے گئے۔ خبر حضرت وہ لوگ آئی ہیں، ہم نہ بچاؤ نہ بول، کسے بول رہے ہیں؟ خبراں سے۔ یستغیثون بالموتى عند القبور یرجون عندها کشف ضرہم، یعنی وہ خبراں والے سے بولتے ہیں، وہ دشمن آپ کو قبضہ کر لیتے ہیں، ہم نہ بچاؤ نہ۔ قال بعض الشعراء یا خائفین من التتر لوذوا بقبر ابی عمر عوذوا بقبر ابی عمر۔ تو بعض شعراء نے بھی کہا کہ ارے تاتاریوں سے کیوں ڈرتے ہو، ابو عمر کی قبر کے پاس جاؤ، انہوں تم نہ بچا لیں گے۔ ہاں قبر والا کیا کرے گا، ان کو بچا لے گا۔ ینجیکم من الضرر، ضرر سے تمہیں کیا کرے گا، نجات دے دے گا۔ فقلت لهم هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كان معكم في القتال لانهزموا كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم احد۔ بولا کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ جنگ بھی لڑتے، زندہ ہو کر جنگ بھی لڑتے، تو تم ویسے ہار جاتے جیسے احد کے دن ہار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں الذی امر اللہ بہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ زمانے میں وہ تتاری شرک کرتے تھے، تاتاری قوم، ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان سے الگ ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ کیسے بھی حالات ہوں، کافر مسلط ہو، پھر بھی اپنے لوگ غلطی کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا کرنا پڑے گا، ٹوکنا پڑے گا۔ ایک اعتراض نمبر 1 اس کا جواب دے دی۔ اعتراض نمبر 2 دیکھو ادھر بے اعتراض نمبر 2، ہم لوگ ہمیشہ دعوتی میدان میں کام آتا ہے، لا يصح استخدام الشدہ او تسمیۃ المخالف فی الردود۔ جب کسی کو ہمیں رد کر رہے ہیں، کسی کو بولیں کہ آدمی غلط کرتا ہے تو نام نہیں لے کو رد کرنا، غلطی کرنے والے کا کیا نہیں کرنا، نام نہیں لینا۔ بھئی وہ دیکھو انہیں تعویذہ ڈالتا، بھئی انہیں خبر کو سجدہ کرتا، ویسے سب نام نہیں لینا۔ اچھا لا يصح استخدام الشدہ، سختی بھی نہیں اپنانا، پیار سے، انہوں نہیں تعویذہ ڈالتے ہیں، پیار سے بولنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بدعت پر آپ نکیر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، پیار سے کیا بولنے ہوں گا، ایسا پیار سے بولنا، تمہیں سب جو سختی اپناتے نا وہ سب نہیں اپنانا بولتے۔ تو شیخ اس کا جواب لکھتے ہیں ان الاصل فی الدعوت والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، دعویٰ میں اصل چیز کیا ہونا، ہمیں بار بار پڑھیں، کیا ہونا، الرفق واللین، الرفق واللین، دعویٰ میں اصل کام نرمی برتنا، نرمی برتنا۔
یہ اصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ لیکن جیسے ہم نے پڑھا کبھی کبھار سختی بھی استعمال کرنا پڑتا۔ آخر العلاج الکی، پہلے زمانے میں علاج کرتے تھے، کیا تمہیں زخم لگا علاج کرتے، علاج ہوتا نہیں تو آخر العلاج الکی بولے تو نہیں، علاج کا آخری علاج کیا معلوم؟ اچھا جلا کو داغ ڈالنا۔ ایک زخم سکتا نہیں ہے، کیا کرتے تھے اس زمانے میں؟ اچھا جلا کو اس کے اوپر رکھ ڈالتے، وہ سک جاتا تھا۔ تو ویسا کبھی کیا ہوتا، ہم لوگ دعویٰ میں نرمی برتنا پڑتا، لیکن کبھی کبھار کیا کرنا پڑتا، سامنے والے کو سختی سے بھی بولنا پڑتا۔ تو غلط کرتا ہے، تو شراب پیتا ہے، تو نماز چھوڑتا ہے، پیار سے کب تک بولیں گے؟ جب تک بولنا ہے۔ جب نہیں مانتا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آخر العلاج الکی۔ اچھا یہ دیکھیں کیسے، جیسے قرآن نے کہا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پہلے کیا کرو، دونوں کے درمیان مصالحت کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن اس کے بعد بھی آستینہ چڑھا لگاتی ہیں تو کیا کرو، فَقَاتِلُوا الَّتِي، دو قاعدے کے کیا کرو، لگاؤ، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ تو پہلے تو اللہ نے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کیا کرو، اچھی طریقے سے دونوں میں اصلاح کرو اور شریعت کے مطابق سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ۔ نہیں مانتے ہیں تو پھر کیسے منوانا ہے وہ حساب سے۔ وَكَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَعَ ذِي الْخُوَيْصَرَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا کیا، وَأَبُو السَّنَابِلِ وَخَطِيبَ الْقَوْمِ، اور کبھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کے ساتھ کیا تھا، سبیق۔ کس کے ساتھ؟ سبیق کا کیا پرابلم تھا ادریس بھائی؟ نہیں تھا ادریس بھائی درس میں نہیں تھے۔ سبیق کا پرابلم کیا تھا؟ دنیا میں نہیں سو ڈاؤٹا ان کے منڈے میں آتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، ہارون بھائی ان کو بلا کو ادب سے کھجور کے چھڑیاں منگا کو، شرٹ اتار دال کو اچھا ریپیئر کرے، پورا سر پورا خون ہوگا، جا گھر کو جا بابر کو پھر ڈالے، اس کے بعد پھر ذرا سکھ کو ذرا لال کالا ہو، پھر بلا کو پھر سیم ٹریٹمنٹ، اس کے بعد پھر تیسری بار، چوتھی بار بلایا تو صبح گاہ کو کیا بولا، عمر امیر المؤمنین تمہیں مجھے مارنا چاہتے ہیں، اچھا مار ڈالو، ایک ہی بار کیا کرو، قصہ پاک کر ڈالو، نہیں کیا تمہیں میرے جسم کے زخمات سکے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اچھا ہو گیا ہوں، ادے سوب اچھا ہوا۔ تو بعد میں اس نے توبہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ بیٹھے۔ تو عام طور سے دعویٰ میں نرمی اپنانا چاہیے، لیکن کبھی کبھار موقع کی حالت سے سختی سے بھی کہنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیے اس کے بعد آخر میں انہوں نے کہا اذا كان شدة مع المخالف او تسمیة سبب فؤات مصلحة اعظم او تجلب مفسدة اعظم فلا يجوز استخدامها۔ تو شیخ یہ لکھتے ہیں کہ اگر سختی کرنے سے یا غلط کرنے والے کا نام لینے سے بہت زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو تب آپ نہیں لیں گے۔ کیسے؟ اس کی مثال کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کچھ لوگوں نے غلط باتیں کہی، حادثۃ الافک، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا۔ اس کے پیچھے کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، کون یہ سارا گھماتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا،
اس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر نہیں لیا، لیکن اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ پیچھے کون ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ تو کہیں آپ کو معلوم ہوتے ہوئے بھی نام کو کیا کرنا پڑتا ہے، کانفیڈنٹل رکھنا پڑتا ہے، نام ظاہر کیے بغیر آپ کو رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پیچھے کون ہے، کون سارا فتنہ کرتا ہے، کون سارا فساد کرتا ہے، لیکن پھر بھی فتنے کے ڈر سے بچنے کے لیے اس کے نام کو کیا کرتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں۔ ایک اور شبہ دیکھیے ادریس بھائی، یہ ایسا پیارا شبہ ہے، یہ ہماری دعوت میں بہت آتا۔ شبہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہے یعنی گناہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک معاصی شہوانیہ، بدع شبہاتیہ۔ معاصی شہوانیہ بولے تو کیا، کیسے گناہ؟ کون بولیں گے؟ یا اللہ انت طالب الحین، ہاں بولو۔ معاصی شہوانیہ یعنی شہوت کے گناہ، شہوت النساء، شہوت ہوتی نہیں عورتوں کی شہوت، اس کا گناہ الگ رہتا۔ شہوت البطن یعنی وہ شراب کا شراب، یہ سب کیا ہے، اس کے اکیلے انڈیویجول اسے نقصان پہنچانے والے، شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ سب معاصی شہوانیہ، شہوت سے ہوتے سو وہ گناہ۔ اور ایک ٹائپ ہے البدع الشبہاتیہ، یہ بدعتیں جو آدمی کرتا ہے۔ تو لوگ کیا بولتے ہیں، ہم لوگ زیادہ لوگوں کو روکے تو کس سے روکنا؟ یہ معاصی شہوانیہ سے روکنا۔ یہ بدعتیں جو ہوتی نہیں، اسے ہمیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں زیادہ اہتمام کسے کرنا؟ معاصی شہوانیہ بولے تو کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی گالیاں بکتا ہے، تو اسے ہمیں پریارٹی دینا۔ باقی جو بدعتیاں وہ سب ہوتے نہیں، وہ بدعتیاں ہیں، ناچ گانے ہیں، جھومتے ہیں، وہ اس میں آ جاتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ سما کی جو محفلیں ہیں، اس میں زیادہ تمہیں جانے کی ضرورت ہے۔ تمہیں کس پر اعتراض کرو؟ معاصی شہوانیہ پر اعتراض کرو۔ تو شیخ اس کا جواب دیتے ہیں، یجب العنایۃ بالامرین جمیعا، دونوں چیزوں کو تمہیں روکنا۔ اور کبھی کیا ہوتا، یہ جو بدعتیں ہیں اس کو روکنا زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے معاصی شہوانیہ سے۔ سمجھ میں آتا نا؟ معاصی شہوانیہ سے زیادہ مور امپورٹنٹ بدعتوں کو روکنا زیادہ ہو جاتا۔ کیوں؟ ابن قیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں لکھتے ہیں، دیکھ وَأَشَدُّ نَكِيرَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ لِلْبِدْعِ وَصَاحُوا بِأَهْلِهَا مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَحَذَّرُوا فِتْنَتَهُمْ أَشَدَّ التَّحْذِيرِ وَبَالَغُوا فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يُبَالَغُوا فِي مِثْلِهِ فِي إِنْكَارِ الْفَوَاحِشِ والعدوان یعنی یہ تو فرق آپ کی سمجھ میں آ گیا نہیں؟ معاصی شہوانیہ کیا ہے اور معاصی بدعتیں کیا ہیں؟ اچھا، بدعت کو ہمیں پہلے روکیں گے۔ ایک آدمی ہے، ایک خبر کو سجدہ کرتا ہے، اور ایک آدمی بازو بیٹھ کے شراب کی بوتل لے کے شراب پیتا ہے۔ تمہارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، تو دونوں میں سے ایک ہی کو تمہیں روک سکتے۔ کسے روکیں گے پہلے تمہیں؟ ہاں سمجھے میری بات؟ تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے، یا تو آپ خبر کو سجدہ کرنے والے کو روکنا، یا تو وہ شراب پینے والے کو روکنا۔ تمہیں کسی پریارٹی دیں گے؟ خبر کو سجدہ کرنے والے کو روکیں، شراب پینے والے کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں چھوڑیں گے؟ یہ دیکھو، ان البدعہ معصیہ وتنسب للدین، کہا کہ جو بدعت کرتا ہے، قبر کو سجدہ کرتا ہے، دین سمجھ کو کرتا ہے انہیں، تو اسے تمہیں فرسٹ روکیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ البتہ وہ جو شراب پیتا ہے نہیں، وَأَمَّا مَعْصِيَةُ الشَّهْوَةِ فَتُنْسَبُ لِلشَّخْصِ نَفْسَهُ لَا إِلَى الدِّينِ، خالی وہ اس کا انڈیویجول معاملہ ہو، پورے دین کو کیا بھی ہوتا نہیں۔
اب ایک آدمی سجدہ کرا، کیا ہوں گا؟ لوگ سب بھی اسے دین سمجھیں گے، اس کے انڈر میں جتنے ہیں سب کیا کریں گے؟ قبر کو سجدہ کریں گے. اور انہیں شراب جو پی رہا ہے اس کا انڈیویجول معاملہ وہاں تک ختم ہو جائے گا، اسے کیا بھی لوگ فالو کریں گے. اچھا، نمبر 2، ان اصحاب المعاصی الشہوانیہ، یہ جو شہوت سے جو گناہ کرنے والے ہیں، چاہے شرابی ہو، زانی ہو، کوئی بھی ہو، یعتقدون خطأ، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں. شراب پینے والا سمجھتا ہے کہ میں نہیں پینا، مجبور ہو کو کیا کہ غم بھلانے کو واسطے کیا کرتا ہوں؟ پی لیتا ہوں، ایسا بولتا. اچھا، خطأ فعلهم لذلك يرجى رجوعهم، ہو سکتا ہے کہ کل وہ کیا کرے؟ توبہ کر لے، شراب سے کیا کرے؟ توبہ کر لے. وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدْعِ الشُّبْهَاتِيَّةِ، لیکن جو بدعتی ہیں ان کے جو وہ شبہ میں جو پڑے ہوئے ہیں، فَيَعْتَقِدُونَ صَوَابَ فِعْلِهِمْ، وہ لوگ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. فَيَصْعَبُ رُجُوعَهُمْ وَتَوْبَتُهُمْ، ان کا دوبارہ صحیح ٹریک پر آنا مشکل ہے. کیوں؟ وہ لوگ دین سمجھ کے کرتے ہیں، یہ آدمی پاپ سمجھ کے کرتا ہے، یہ توبہ کر سکتا ہے. اچھا، قال ابن تیمیہ فی الفتاوی، قال ائمۃ الاسلام کسفیان الثوری وغیرہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ اوروں نے کہا، ان البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. سنیں ہارون میں، ایک آدمی زنا کرتا ہے، ایک آدمی العیاذ باللہ گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، تو ابلیس کو اتنا پسند نہیں آتا جتنا ایک آدمی قبر پر سجدہ کرتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے. ابلیس زیادہ لائک مارتا سو کسے؟ کسے مارتا؟ وہ بدعتیاں کو، ان کو زیادہ لائک کرتا ہے. اچھا، کیوں لائک کرتا ہے؟ ان البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لأن البدعہ لا یتاب منہا. بدعت کرنے والا توبہ کرتا نہیں، کہیں کو توبہ کرے، انہیں تو ثواب سمجھ کچھ نہ کرتا. سبحان اللہ، ثواب سمجھ کے کرتا ہے. ومعنى قولهم لا یتاب منها ان المبتدع قد زین له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا. یعنی اس کا سجدہ کرنا، قبر کو چادر پہنانا، قبر کے گرد طواف کرنا، شراب پینا، اس کو شیطان نے اس کی نگاہوں میں مزین کر دیا، اچھا دکھتا اسے کیا دکھتا؟ اچھا دکھتا. مجھے بڑا تعجب ہوتا، کبھی افسوس بھی ہوتا دل کو. آج ہمارے پاس کتنی ایسی مسجدیں ہیں جہاں امام نہیں. امام ہے بھی تو اتنے قابل نہیں ہیں کہ لوگوں کو کیا کر سکیں، وہ جواب دے سکیں، کسی فتوے کا جواب دے سکیں. اچھا، وہاں کے لوگوں سے آپ پوچھیں گے، بولیں بھائی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں. بھائی امام، اچھے امام کو لا کو رکھنے کیا نہیں ہے؟ پیسہ نہیں. دوسری طرف ہمیں باطل پرست لوگوں کو دیکھتے ہیں، غیر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایسی عیدیں ان کی ہو رہی ہیں، ایک یا اس پر کروڑوں لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے، غیر اللہ کے لیے اتنا خرچ ہو رہا ہے، لیکن اللہ واحد القہار کا کلمہ بلند کرنے کے لیے دینے کے لیے پیسہ نہیں. امام رکھو بولے تو پیسہ نہیں، پروگرام کرو بولے تو پیسہ نہیں. سبحان اللہ، کیسے کریں گے؟ کیسا اللہ کا دین پنپے گا؟ اللہ کا دین بغیر اس کے سپورٹرز کے ہوا جا رہا ہے. اللہ کا دین تڑپ تڑپ کر کہہ رہا ہے کہ میری حالت ایسی کس نے بنائی؟ مسلمانوں نے بنائی. اچھا، یہ دیکھیے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایک اور چیز، کس کو آپ پریارٹی دیں گے؟ یعنی شہوانی چیزوں کو یا بدعتوں؟ ان اصحاب اچھا، وہ ہو گیا نہیں. اس کے بعد ایک اور شبہ دیکھیے ادریس بھائی، ایک اور شبہ کیا ہے؟ لوگ کیا بولتے ہیں، کیا بھائی تم ہمیشہ یہ اعتراضاں کر لے کو رہتے، انہیں ایسا کرتا، انہیں ایسا کرتا، توصیف ایسا کرتا، انہیں ایسا کرتا، یہ ایسا تم لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں. ایسا اعتراض کرتے رہے تو کیا ہوتا؟ دل پتھر کے نمد ہو جاتا.
دل کیا ہوتا ہے؟ سخت ہو جاتا، اور زردینہ کے بعد انہوں دین چھوڑ کر چلے آتے. دوسرا کو اعتراض کرتے کرتے انہوں کیا ہوتے ہیں؟ دین چھوڑ کر چلے جاتے. اس کا سے سب اعتراض نہیں کرنا، کیسا جالے کو ہے کہ کیا کرتے رہنا؟ جاتے رہنا. تو دیکھیے یہ شبہ پڑھ لیتے ہیں، آج 5 کل 5. تو اس کا جواب شیخ دیتے ہیں ان هذه الشبہ ناشئۃ عن الجہل، یہ جہالت کی باتیں. فَأَنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ الرَّدَّ عَلَى الْمُخَالِفِ فَرْضُ كِفَایَةٍ عَلِمَ أَنَّهُ عِبَادَةٌ، کسی غلط کرنے والے، غلط بولنے والے کا جواب دینا یہ عبادت ہے. کوئی آدمی غلط کر رہا ہے، آپ اسے ٹوکیں، وہ عبادت ہے. وَالْإِيمَانُ يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ، ایمان بڑھتا ہے اس سے. فَالرَّدُّ عَلَى الْمُخَالِفِ إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الثَّبَاتِ وَزِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَصَلَاحِ الْقَلْبِ. اگر آپ اس طرح کرنے والوں کو روکیں گے، برائی کرنے والوں کو روکیں گے، تو آپ نیک ہو جائیں گے، آپ کا دل کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا. یہ دیکھیے شیخ علامہ فوزان، ان سے پوچھا گیا کہ لوگ ایسا بولتے ہیں کون کیا کرے تو بھی چھوڑ ڈالنا، خالی اعتراضاں کر لے کو رہنا نہیں. جیسے لوگ بولتے ہیں کیا انہوں نے شیخ کب دیکھو اعتراضاں کر لے کو، ایسے چھوڑ ڈالنا. ایسا اعتراض کرتے رہے تو دل سخت ہو جاتا. تو شیخ فوزان کیا بولتے ہیں؟ بل ترک الردود هو الذی یقسی القلوب، اگر ہمیں لوگوں کی برائیوں پر، بدعتوں پر نہیں ٹوکیں گے تو ہمارا دل سخت ہو جائے گا. ہمارا دل کیا ہو جائے گا؟ سخت ہو جائے گا. 5واں شبہ پڑھ کے ہم لوگ ختم کرتے ہیں، بقیہ 5 کل پڑھیں گے. یہ دیکھیے ایک 5واں شبہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں شیخ کیا لکھتے ہیں؟ دیکھیے الشبہۃ الخامسہ لا یصح ان یتفرغ احد للرد علی المخالف فلیس عنده الا الردود. یعنی ایک آدمی خاص کر کوئی اس میں لگ جانا نہیں. ایک آدمی کب دیکھے تو بھی یہ اعتراضاں کر لے کو، اعتراض کا انہیں کیا ایسا کرتا، انہیں ایسا بدعت کرتا، ایسا کرتا، ایسا نہیں ہونا. والجواب لا شک ان من جمع بین ابواب الخیر ومنها الرد علی المخالف، یعنی مخالف کو رد کا جواب دینا، جیسے اس کا جواب دینا یہ ضروری ہے. جہاں بہت ساری نیکیاں آدمی جمع کرتا ہے، یہ نیکی بھی جمع کر لے. تو کہتے ہیں ولیکن من تخصص فی باب محدد کالامامہ او الاذان او تعلیم القرآن، جیسے لوگ کبھی اذان دے لیتے ہیں، کبھی قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، کبھی خطبہ دے لیتے ہیں، تو کبھی اعتراضات کا جواب یا کوئی غلط کرنے والے کو اعتراض کرتے ہیں، تو صحیح ہے، کوئی بات نہیں. تو ایک اور چیز جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو پڑھ کر ہم اپنی بات ختم کر لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ صرف اعتراض کرتے ہی نہیں رہنا چاہیے، اس سے آدمی کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں. لیکن وہ بات غلط ہے جیسے اس کا جواب انہوں نے دیا. فالناس قدرات و انواع، ایک ایک آدمی میں ایک ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. دیکھیے اچھا نوٹ کیجئے ادریس بھی، جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں نہیں، ایک ایک آدمی کا ایک ایک فیلڈ رہتا. اب امام مالک رحمہ اللہ درس دیتے تھے بیٹھ کے، ان کے ایک ساتھی ان کو ایک لیٹر لکھے. کیا لکھے؟ کیا کب دے تمہیں درس دیتے رہتے ہیں، تمہیں کیا کرو، مسجد میں بیٹھ کو الگ بیٹھ کو عبادت کر لے کو رہو، نفل نمازہ پڑھ لے کو رہو، قرآن پڑھ لے کو رہو. ایسا ایک ان کو لکھ. جیسے ہم بہت سارے بچے ہیں، اب آپ لوگوں میں ایک ایک عادت رہتی. اب اکرم ہے، اکرم کا کام کیا؟ اللہ ان کو اس کا سچ پتہ کرا. انہوں سنو نہیں سنو کیا کریں گے؟ انہوں ایج کریں گے. ان کا کام اللہ تعالیٰ کس کے واسطے پیدا کرایا؟ اب یہ کام اللہ تعالیٰ ان سے لیتا. تو امام مالک رحمہ اللہ کو جب ایک خط آیا، انہوں نے لکھا کہ امام مالک اتنے بڑے امام ہیں، تو کہتے ہیں کیا لکھا انہوں نے؟ ان عبداللہ العمری العابد. اچھا سنی، انہوں بڑے عابد،
لکھنے والے انہوں اللہ والے انہوں کیا لکھے ہیں؟ کتب الی مالک، امام مالک کو انہوں خط لکھے، کیا لکھے؟ یحضہ علی الانفراد کیا تم اتنے مجلس میں بیٹھ کو کبھی پڑھاتے رہتے ہیں، تمہیں ذرا تخلیے میں چل جاؤ، پرائیویسی میں چل جاؤ، جا کے کیا کرو؟ عبادت کرتے رہو۔ تو امام مالک نے ان کو جواب لکھا، کیا جواب لکھے؟ دیکھو وہ جواب آج ہمارے لیے ضروری ہے، کس سے کیا کام لینا وہ کام ہی لینا۔ ہماری پالیسی کیا؟ یہ ایک صاحب پورا آل ان ون کرنا، اس سے ہمارا کام غلط ہو جاتا۔ حافظ صاحب کیا کر سکتے؟ محراب میں کھڑے ہو کے اچھا پڑھا سکتے، ان کو بلا لے کہا پکاتی کی کاما کرو، خشکا بناؤ، بریانی بناؤ، بولے تو کیسا؟ جو آدمی جو کام کرتا ہے وہی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے وہی کام لے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں؟ ان اللہ قسم الاعمال کما قسم الارزاق، اللہ تعالیٰ نے جیسے لوگوں کی روزیاں بانٹ دی ہیں ویسے کام بھی بانٹ دیے، ایک ایک آدمی کا ایک ایک کام اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ بانٹ دیا۔ فرب رجل فتح له فی الصلاۃ ولم یفتح له فی الصوم، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے روز کو 100 رکعت نفلہ پڑھیں گا، لیکن ایک روز روزہ رکھ لو، نفل روزہ نہیں ہوگا، ان سے نہیں ہوتا۔ نمازہ کتنے ہیں پڑھی گے انہوں، ذرے لوگ روزہ رکھیں گے لیکن نفل نمازہ پڑھنا ان کو نہیں ہوگا۔ اچھا ورب اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جتنا ہونا اتنا صدقہ کریں گے، پیسہ فل صدقہ، لیکن ایک دن روزہ نہیں رکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کس کے واسطے پیدا کرا ان کو؟ صدقہ دینے پیدا کرا۔ وَنَشْرُ الْعِلْمِ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْبِرِّ، امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ علم کا پھیلانا، لوگوں کو درس دینا، لوگوں کو علم سکھانا، من افضل اعمال البر وقد رضیت، اس کام پر میں خوش ہو گیا، میرا کام کیا؟ لوگوں کو علم پھیلانا۔ بما فتح لی فیہ، اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے مجھے پیدا کیا۔ عبادت کے واسطے تم نہ پیدا کرا، تمہیں سائڈ میں بیٹھ کر تمہیں نماز پڑھتے رہو، تمہارا کام تمہیں کرو، میرا کام میں کرتا ہوں۔ وما اظن ما انا فیہ بدون ما انت فیہ، لیکن ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، آپ کی عبادت جتنی اہم ہے میرا علم پھیلانا بھی اتنا اہم ہے۔ اس لیے کہ اعتراض بہت پہلے آیا، کچھ لوگ بولتے ہیں کیا یہ شیخاں کبھی ہمارے ساتھ فیلڈ میں آتے نہیں نا؟ کیا بولتے ہیں؟ یہ شیخاں جو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا؟ ہمارے ساتھ فیلڈ میں آنا، ہمارے ساتھ پھرنا، ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ گھومنا، ایسا بھی بولتے ہیں۔ تو کبھی جا سکتے ہیں لیکن کبھی کیا ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں فائدہ ہے جا سکتے ہیں، نقصان کا اندیشہ ہے تو کیا کرنا؟ بچ جانا پڑتا ہے۔ وَأَرْجُو أَن يَكُونَ، شیخ اس کے بعد آخر میں امام مالک لکھتے ہیں ہم سب لوگ خیر پر ہیں۔ تو سمجھ میں آیا آپ کو؟ انشاءاللہ یہ 5 شبہات ہوئے جس کو ہم نے اللہ کی توفیق سے سن لیا۔ کل کے درس میں پھر باقی سنتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔